جانوروں کا ضیاع ہے، اتنے زیادہ جانور ایک ہی دن میں ذبح کر دینا، یہ تو نقصان والی بات ہے، یہ تو سمجھ میں نہیں آتی ان کے۔ اور یہ اپنے آپ کو بڑا ترم خان سمجھتے ہیں، حالانکہ اگر ہم دنیاوی اعتبار سے بھی اس کا موازنہ کریں، معاشی طور پر بھی اس کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے کہ اب یہ بکرے وغیرہ جانور وغیرہ کون پالتا ہے؟ غربا پالتے ہیں۔ یہ ایک موقع آتا ہے کہ وہ اپنے چند پیسے جمع کر لیتے ہیں، چند پیسے ان کے ہاتھ آ جاتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ جو گوشت سارا سال نہیں کھاتے، ان کے پاس گوشت آ جاتا ہے، لیکن لبرل کے پیٹ میں مرول اٹھا، وہ کہنے لگا کہ اس کی جگہ کچھ اور کام کر دیا جائے، کسی کو پانی کا نل لگوا کر دے دیا جائے، کسی بیوہ کی شادی کر دی جائے، اور بھی بہت سی صورتیں اس نے پیش کی۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ دین سے منحرف ہونا چاہتا ہے، دین کے مسئلے کو بدلنا چاہتا ہے۔ حالانکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل وہ اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرنا ہے، جانور کو قربان کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام کی زندگی کا عمل دیکھیں، جب مدینہ تشریف لے گئے 10 سال وہاں رہے، 10 سال قربانی کرتے رہے۔ اب 10 سال اللہ کے نام پر جانوروں کو قربان کرتے رہے، اور یہ امت کو سبق دیتے رہے کہ اللہ کے نام پر قربان کیا کرو۔ اور فرمایا، اسی حدیث میں فرمایا، ما عمل ابن آدم یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ فرمایا عید الاضحیٰ والے دن اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کیا جائے، اور فرمایا کہ یہ جانور قیامت والے دن آئیں گے، لائے جائیں گے۔ کیسے آئیں گے؟ کہ ان کے جسم پر جتنے بال ہیں، ہر ایک بال کے بدلے میں اللہ ایک نیکی عطا فرمائے۔ اور آخر میں فرمایا کہ خوشی خوشی قربانی کرو، اور فرمایا کہ یہ فرما دیا کہ ایک قطرہ ذبح کرتے ہوئے خون کا زمین پر نہیں گرتا، اس سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، وہاں بھی لبرل کو اور جدت پسندوں کی ذہنیت پر قرآن نے چوٹ لگائی ہے کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو ایک پورے پروسیس سے گزارا گیا، اب حکم ہوا کہ چلو اس بیٹے کو ذبح کرو، بڑھاپے کا بیٹا ہے اور بڑی محبت ہے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ ذبح کرو۔ اب وہاں تو لبرل اور جدت پسند چیخیں گے کہ یہ کیسا حکم ہے؟ اسی وجہ سے وہ تو نعوذ باللہ اللہ کا انکار کر دیں گے کہ اللہ ظالم ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ وہ اللہ پاک بچے کو ذبح کرنے کا حکم دے رہے، لیکن کیا کیوں؟ کیونکہ اپنی خواہش، اپنے جذبات، اپنے احساسات سب کو پس پشت ڈالا، اللہ کے حکم کو سامنے رکھا کہ حکم میرے رب کا ہے، اپنی جان دینی ہے یا کسی کی لینی ہے، اس کے لیے ہم تیار، حکم اس کا ہے۔ ایمان اسلام کہتے ہی، مسلمان کہتے ہی اسے ہیں جو ماننے والا ہو، کہ جو رب نے کہا، اس کے حبیب نے کہا، مانیں گے، کسی کی سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا۔ آج کا فلسفی، آج کا لبرل کچھ اور کہتا ہے تو کہتا رہے، ہم اس کی بات نہیں مانیں گے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانیں گے۔ تو عید الاضحیٰ آ رہی ہے، تو اللہ کو بڑا پسند ہے کہ اللہ کے نام پر جانور قربان کیے جائیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس موقع پر خاص کر جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ دکھاوا کرتے ہیں، تو کوشش یہ کرنی چاہیے دکھلاوا نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اور اس لیے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ تمہارے خون اور گوشت اللہ کو پہنچتے نہیں ہیں، ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ جو تم تقوی اختیار کرتے ہو، جو نیکی کی نیت کرتے ہو، اس نیت کا بدلہ ملتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس قربانی پر ایک تو ہیلے بہانے مت کریں، کہ اگر اللہ نے دیا ہوا ہے، مال اتنا موجود ہے کہ جانور ذبح کر سکتے ہیں، تو اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ یہ نہ دیکھیں کہ میرے پہ زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے، میرے پاس پورے سال والا نصاب نہیں ہے، اگر اللہ نے فراوانی دی ہے تو خرچ کرنا چاہیے۔ بلکہ بعض تو بڑے مالدار بھی اس موقع پر تھوڑا سا ہیل حجت کر لیتے ہیں کہ کوئی نہیں اگلی دفعہ کر لیتے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ فرمایا فطیبوا بہا نفسا، کہ اپنے نفس کے، اپنی خواہش کے اور اپنے دل کے اطمینان کے ساتھ کرو، خوش ہو کر قربانی کرو۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس عید قربان پر خوب قربانی کریں اور دکھاوا نہ کریں۔ ایک جانور 1 لاکھ کا خرید لینا، یہ اللہ نے دیا ہے تو خریدنا چاہیے، لیکن اگر ہم اس کو دیکھیں، اگر اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے تو 1 لاکھ کے چھوٹے 4 جانور آ سکتے ہیں،
کہ ایک بکرا ہم نے 1 لاکھ کا لے لیا، اتنے 25 کے 4 جانور آ سکتے ہیں۔ اب اس میں اصل مقصود تقوی ہے، نیکی ہے، تو ہر بال کے بدلے میں 1 نیکی ملنی ہے۔ تو اب خود ہی حساب لگایا جائے، ایک یہ ہے کہ 1 جانور ذبح کیا، 1 بکرا ذبح کیا، اور اس کے بدلے میں اگر 4 کر دیے تو ان کے جسم پر کتنے بال ہیں اور کتنے زیادہ نیکیاں بڑھ جائیں گی۔ تو یہ چیزیں سامنے رکھتے ہوئے، اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے اور اللہ کو راضی کرنے کے نیت سے قربانی